سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج به مررت بقوم، جب مجھے وہ معراج کی رات اوپر لے جایا گیا، لہم، میں نے ایک قوم کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ نوچ رہے تھے ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کے۔ فقلت، میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے اتنے سخت ناخن اور انہی سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ قال، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور یہ ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ تو اس اوقات بندہ خود غیبت نہیں کرتا، غیبت کو اچھا نہیں سمجھتا، غیبت سے بچتا بھی ہے، لیکن کچھ مجلسیں، کچھ میٹنگیں ایسی بندے کو اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، جانا پڑتا ہے ان کے اندر کہ جن کے اندر یہ غیبت ہوتی ہے، اس میں محترم سامعین اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منع کر دیں اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر تو یقینی فائدہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، وہ دفاع کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاؤ، وہ نہ دوست دیکھتا ہے نہ مجلس دیکھتا ہے، دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رد اللہ عن وجہہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھیں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے چہرے کو، جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو محترم سامعین، آج اس دنیا کے اندر میں اور آپ غیبت کو اگر اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع کر دیں، دفاع کرے دوسروں کی عزت کا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عزت کی حفاظت میں۔ اگر اتنی نہیں جرت تو محترم سامعین، پھر یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر 7واں سپارہ ہے، آیت نمبر 68 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر کسی مجلس کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے یا دیگر گناہ ہو رہے ہیں تو محترم سامعین وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں اگر دوبارہ بیٹھنا ہے تو دیکھیں، اگر گناہ کی باتیں نہیں ہو رہی تو آ جائیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اپنے قریبی کو چھوڑ دیں، جاننے والوں کو۔ یہ غیبت اتنی عام ہو چکی ہے، مساجد اس سے محفوظ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ نہ ہو کہ کوئی نمازی سنے اور وہ کہے قاری صاحب نے ہم کو رگڑا لگا دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مساجد محفوظ نہیں ہے، جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو باتیں یار کرتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ جس خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، جمعے کی نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی کو باتیں کرتے ہیں۔ جس مؤذن کی اذان سنتے ہیں اسی مؤذن کو باتیں کرتے ہیں۔ جس والدین نے جو ہے وہ خدمت کی ہوئی ہوتی ہے انہی کو باتیں، جن دوستوں کو آپ نے ٹھیک ہے ان کی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے انہی کو باتیں۔